بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں آیات میں کون کون سے متشابہات ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے حفاظ اکرام کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان دونوں آیات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان آیات کا پہلا حصہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ہے اور دوسرا حصہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہے۔ اگر صرف وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کی بات کی جائے تو یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 3 جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ 2 مقامات تو آپ کے سامنے ہیں، یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 14، اور جو تیسرا مقام ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 ہے۔ اس آیت کے آخر میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہم آپ کو مزید انفارمیشن بھی دے دیں کہ یہ آیت پورے قرآن پاک میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام کے نام استعمال ہوئے ہیں، یعنی اس آیت میں 9 انبیاء اکرام کا نام آیا ہے، اور سورۃ الانعام کا یہ رکوع نمبر 10 پورے قرآن پاک کا ایسا رکوع ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام کے نام آئے ہیں، یعنی کل 18 انبیاء اکرام کے نام آئے ہیں۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام کے نام آئے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اس آیت میں 11 انبیاء اکرام کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم پورے قرآن پاک کی بات کریں تو پورے قرآن پاک میں کل 26 انبیاء اکرام کے نام آئے ہیں۔ اب ہم واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں، یعنی ان دونوں آیات سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں اگر ہم سورہ یوسف کی بات کریں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى۔ ان دونوں آیات میں لفظ وَاسْتَوَى کا فرق ہے۔ اس متشابہ کو ہم 2 طریقوں سے یاد رکھیں گے۔ پہلا طریقہ ہے تجویدی قاعدہ۔ تجویدی قاعدہ یہ ہے کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں مد نہیں ہو رہی، جبکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں مد منفصل ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے تو وہاں مد منفصل ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ کے بعد لفظ آتیناہو کے شروع میں حمزہ ہے، تو ہم یہاں پر مد منفصل کریں گے۔ اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ کے بعد لفظ وَاسْتَوَى آیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم مد نہیں کریں گے۔ یہ تھا تجویدی قاعدہ۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے قاعدہ کی۔ دوسرا قاعدہ ہے ترجمے کے لحاظ سے۔ سامعین، ان دونوں آیات میں صرف ایک لفظ وَاسْتَوَى کا فرق ہے۔ سورہ یوسف میں یہ آیت لفظ وَاسْتَوَى کے بغیر ہے، اور سورۃ القصص میں یہ آیت لفظ وَاسْتَوَى کے ساتھ آئی ہے۔ سورہ یوسف میں جہاں یہ آیت وَاسْتَوَى کے بغیر آئی ہے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم سے بھی نواز دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کے الفاظ سے ہوا ہے۔ جبکہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب جوانی عطا کی تو حکمت اور علم سے بھی نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور اور انتہائی کڑیل جوان تھے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بالغ اشدہ کے بعد واستویٰ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ جب وہ بھرپور جوان ہو گئے یعنی بہت قوی جوان بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا اندازہ سورۃ القصص کی اگلی ہی آیت کے لفظ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ لہٰذا ان دونوں آیات میں سے سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں واستویٰ کا لفظ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، جو ان کی بھرپور قوت اور جوانی کی طرف اشارہ ہے۔ سامعین اکرام، ہم اس نقطے کی مزید وضاحت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بالغ اشدہ کے بعد واستویٰ کا لفظ کیوں ذکر نہیں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالغ اشدہ کے بعد واستویٰ کا لفظ کیوں ذکر ہوا ہے؟ اگر ہم ان دونوں انبیاء اکرام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں انبیاء اکرام کی پرورش بادشاہوں کے گھر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت اپنے مکر و فریب کا شکار کرنا چاہتی ہے، جس کے مکر سے بچنے کے لیے زور اور قوت کی نہیں بلکہ علم اور حکمت اور فہم و فراست کی ضرورت تھی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنا تھا، جس کے لیے علم و حکمت کے ساتھ قوت و طاقت کی بھی ضرورت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالغ اشدہ کے بعد واستویٰ کا لفظ ذکر کیا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت کے ساتھ ساتھ بھرپور قوت اور طاقت سے بھی نوازا تاکہ آپ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا مقابلہ ڈٹ کر سکیں۔ اور آخری بات، بنائی کیا خدا نے پیاری صورت محمد کی، ہوئے وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔